انٹرا پارٹی انتخابات نظرثانی کیس کے حوالے سے بھی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آئینی بینچ کی تشکیل ہو رہی ہے, تو سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی آپ آئینی بینچ کی طرف رجوع کریں گے اس کے بعد؟ یہ الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ان کو تسلسل اور تواتر دیا گیا ہے. اسی آئینی جو پیکج ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کی میعاد ختم بھی ہو جاتی ہے تب بھی وہ رہیں گے تا وقت کہ ان کے نعم البدل نہیں آتا ہے. تو یہ تو ان کو برائٹ کیا گیا ہے بھائی, ان کو جو ہے ایک دوام دیا گیا ہے, ان کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے, تو وہ غلامی ان کی کیوں نہیں کریں گے. اور کسی اور جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن آج تک الیکشن کمیشن نے مسترد کیے, آج تک کیے نہیں. میں نے خود پیپلز پارٹی کے کروائے تھے اور سیکرٹری جنرل بنا تھا, ایک ہی اس میں کاغذات نامزدگی میں ایک ہی آیا تھا بلاول بھٹو چیئرمین, ایک ہی آیا تھا لطیف کوزہ سیکرٹری جنرل, ایک ہی اس میں آیا تھا قمرالزمان قاہرہ انفارمیشن سیکرٹری, امجد جو ہے کیشیئر آیا تھا. ہم نے بھیجا تھا اسی وقت انہوں نے نوٹیفائی کر دیا تھا, 4 سال چلتا رہا جو میعاد پوری ہوئی اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوا. آج تک نواز شریف کے خلاف کوئی امیدوار آیا ہے؟ آج تک شہباز شریف کے خلاف آئے, مریم بی بی کے خلاف آئے, ان کے کسی اس کے خلاف وہ تو الیکشن جو ہے وہ جائز ہے, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. آج تک کسی اور جماعت کا مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کسی کے انٹر پارٹی الیکشن پر اعتراض کیا ہے؟ تو پھر یہ ہمارے تیسری مرتبہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ سہولت کاری جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کی, وہ کمشنر جو ہے راول پنڈی کا, اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے میرے ساتھ بھی تبدیل کروایا گیا, 16 کے 16 جو ہے ایم این اے ہارے ہوئے کو جتایا گیا ہے, اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ شریک اور شامل ہے. کیا سمجھتے ہیں مسترد ہونے کی صاحب نے یہ جو جسٹیفیکیشن کر دی الیکشن کمیشن کی, انڈورس کر دیا ہمارے بلے کے سمبل کو بھی, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے یا یہ حکومت جو ہے یا الیکشن کمیشن جو ہے یہ انہی قوتوں کی جو ہے بنیاد پر یہ یہاں زر اور زور کی طاقت سے جو ہے اس پہ قبضہ اور غالب ہونا چاہتے ہیں. پارٹیاں اپنی مرضی سے بنانا چاہتے ہیں, پارٹیوں کو اپنی مرضی سے توڑنا چاہتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں بدقسمتی سے. آپ دیکھیں بھٹو کو شہید کر دیا گیا, بے نظیر کو شہید کر دیا گیا, -1 کا فارمولا تھا, نواز شریف کو مائنس کر کے 10 سال باہر بھیج دیا گیا, اب عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے. یعنی کسی کو تو بھائی چلنے دو, کسی پارٹی کو تو چلنے دو. یہ جماعتیں آپ کی مرضی سے بنیں گی یا آپ کی مرضی سے منہدم ہوں گی. اگر منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہے ایز اے چیف جسٹس, تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا وکلا برادری میدان میں آئے گی؟ دیکھیں بالکل, ہم تو آ چکے ہیں, پہلے ہی ہم نے کہا ہے کہ سینئر موسٹ کا جو کانسیپٹ تھا بڑی مشکل سے ہم نے اچیو کیا تھا بھائی. سجاد علی شاہ سے پہلے ہی لاکھوں کا کیس ہے, سجاد علی شاہ کا کیس ہے, اسد علی کا کیس ہے, اور پھر 18ویں ترمیم میں 2010 میں ساری قوموں نے, ساری جماعتوں نے, سارے پاکستان کی عوام نے اسے آرٹیکل 175(3) میں اس کو منضبط کر دیا. اس قصے کو ہی ختم کر دیا کہ سینئر موسٹ جو ہوگا وہ جج, اس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا جائے گا. یہ لکھ دیا گیا کہ صدر پاکستان بنانے کا اسے پابند ہے. تو اس وقت ساری قوم متفق تھی. آج یہ تقسیم شدہ ہے, وکلا اس میں متنازع قرار دے رہے ہیں. تو پھر ایک جو مسلمہ اور متفقہ طور پر منظور شدہ ایک آئین میں جو ترمیم کی گئی تھی, آپ نے اس کو کیسے انڈو کر دیا گیا. اب آپ 3 ججز کا کہتے ہیں, تو وہ 3 جج آپ کی 1-2 سال یا جتنے سال بھی ہوگا وہ آپ کی غلامی کرتے رہیں گے, اس بنا پر کہ مجھے جو ہے چیف جسٹس اگلا بنایا جائے. وہ دیکھیں گے کہ کون زیادہ جو ہے ان کے حق میں خوشامد کر کے ان کے حق کے من پسند فیصلے دیتا ہے, ان کی غلامی اور تابعداری کرتا ہے. تو کیا انصاف کے ایوانوں میں پھر انصاف اور عدل کی نام کی چیز کوئی رہ جائے گی؟ یہ قصہ اس لیے ختم کیا گیا تھا تاکہ یہ اگلے کو پتہ ہو کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس بنے گا, اس کی طرف بھاگم دوڑ ہوگی ہی نہیں. آپ نے تو ایک دروازہ کھول دیا, راستہ کھول دیا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 63A کا فیصلہ دیا, اس میں انہوں نے منڈی لگا دی. اربوں روپیہ ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز کو جو ہے یہ برائب کرنے کی کوشش کی گئی اور کیا گیا, اور ان کو ساتھ جو باقی چیزیں کی ہوئی ہیں وہ بھی منظر عام پر آپ کے سامنے آ گئی. وکلا برادری کا اور سول سوسائٹیز کا اگر پریشر بڑھتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم ریورس ہو سکتی ہے؟ یہ آئینی ترمیم مانیں گا ہی کوئی نہیں بھائی, اور ریورس تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو نوشتہ دیوار ہے. جب بھی ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اسے ریورس کریں گے. اس لیے کہ ایک اصولی طور پر جو بات ہے, دیکھیں ڈیفیکشن کلاز کس لیے ختم کی تھی کہ چھانگا مانگا کی منڈی اور فلاں جگہ کی منڈی اور میریٹ والے میں جو
مقید رکھے ہوئے تھے, ان کو جو ہے برائب کیا جا رہا تھا, اس کو ختم کیا جائے تاکہ ڈیفیکشن نہ ہو. یہ لوٹا کریسی کو گالی بن گئی تھی لوٹا, آپ نے پھر اس کا دروازہ ماشاءاللہ کھول دیا, حالانکہ وہ فیصلہ اتنا خوبصورت تھا اس لیے کہ یہ عجیب بات ہے, یعنی وہ ممبر تو نہیں رہے گا اور یہ غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور جو اس کا نقصان قوم کو, ملک کو یا آئین کو, جمہوریت کو ہوا ہے وہ مسلم رہے گا. یہ منطق ہے, اس کی کوئی منطق سمجھ آئی ہے مجھے بتائیں. یہ جو قاضی صاحب جاتے ہوئے ماشاءاللہ یہ تحفہ دے کر گئے ہیں اور منڈی اور بازار جو ہے خرید و فروخت کا اس کو جاری و ساری کر گئے ہیں, اس کی کوئی لاجک سمجھ آتی ہے؟ اسی طرح پھر جب سینئر موسٹ کا آپ نے بڑی ایک دیر تک دو کے بعد اور مسلسل سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں, سینئر موسٹ کی ایکسپیکٹنسی ہی نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے. تو اس میں ساری قوم نے متفق ہو کے متفق کا یہ ترمیم 175(3) میں کر کے یہ راستہ بند کر دیا کہ آپ جونیئر کو نیچے سے اٹھا کر تو سینئر کے اوپر مسلط کر کے چیف جسٹس پاکستان بنا دیتے تھے. یہ سجاد علی شاہ سے شروع ہوا, سعد سعود جان کے سینئر موسٹ تھے, ان کو نہ بنایا گیا, حالانکہ کوئی موازنہ قابلیت اہلیت کا نہیں تھا. وہ صرف یہ تھا کہ وہ پلائیبل تھا چونکہ من پسند فیصلے ان سے لے سکتے تھے, جبکہ سعد سعود جان جو ہے وہ ایک غیرت مند اور پروفیشنل اور بڑا مدبر اور وہ جج ایسا تھا کہ وہ ان اپروچیبل تھا, اس کو آپ نے جو ہے وہ سپرسیڈ کر دیا. تو یہ راستہ بند کیا, بہتری کے لیے کیا. اس کی کوئی منطق بتا دیں کہ نہیں جی نیچے والے 3 میں سے کسی کو دیکھ لیں.